اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ ہو تو آج سے اسے بے جا حکم دینا، واضح و نصیحت کرنا اور روک ٹوک کرنا چھوڑ دیں۔ اس کی بجائے اس سے مشورہ کرنا شروع کریں، اس کی دی گئی سجیشنز کو ریزننگ کے ساتھ اس میں سے خامیاں نکالیں اور ایک ایسے کنکلوژن اور ڈیسیژن تک پہنچے جو کہ بیسٹ پاسبل ہو، اور اس کا سارا کریڈٹ اپنے بچے کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریسرچ کہتی ہے کہ انٹیلیجنس ایک گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ جینز، پیرنٹس کا آئی کیو، ہوم لائف، پیرنٹنگ سٹائل، ایجوکیشن اور نیوٹریشن وہ فیکٹرز ہیں جو انٹیلیجنس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سے جینز اور پیرنٹس کا آئی کیو ایسے فیکٹرز ہیں جو شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہوم لائف، پیرنٹنگ سٹائل، ایجوکیشن اور نیوٹریشن وہ فیکٹرز ہیں جن کو امپروو کر کے انٹیلیجنس میں اضافہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان میں سے ہوم لائف اور پیرنٹنگ کا اسٹوڈنٹ یا کسی بھی انسان کی انٹیلیجنس پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ پیرنٹس جو ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے گھر میں فرینڈلی انوائرمنٹ رکھتے ہیں، بچوں کو بولنے کا، ڈسکشن کا اور ایون ڈبیٹ کا کانفیڈنس دیتے ہیں، ان کی اوپینین کو ویٹیج دیتے ہوئے ڈیسیژنس لیتے ہیں اور ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، ایسے پیرنٹس کے بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری طرف ہر وقت واضح و نصیحت، سوال کرنے پر، کوئی رائے دینے پر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گھر میں ایک اسٹرکٹ انوائرمنٹ رکھنا بچوں کے اندر ریزننگ کی ابیلٹی کو ختم کرتا ہے اور الٹیمیٹلی انٹیلیجنس کلنگ کا باعث بنتا ہے۔ ایجوکیشن کسی بھی فارم میں ہو، اس کا انٹیلیجنس پر پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جس میں 6 لاکھ افراد کو اسٹڈی کیا گیا، یہ چیز آبزرو کی گئی کہ ہر ایجوکیشنل سیشن کے اختتام پر اسٹوڈنٹس کے آئی کیو میں 1 سے لے کر 5 پوائنٹس تک کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کے لیے گیمز اور آئی کیو ٹیسٹ بھی یوزفل ہو سکتے ہیں۔ بکس پڑھنا اور لینگویجز سیکھنا بھی انٹیلیجنس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی بائی لنگوئل ہے، یعنی کہ 2 لینگویجز بولتی اور سمجھتی ہے۔ اور اسی ریسرچ میں یہ چیز بھی آبزرو کی گئی کہ وہ لوگ جو 1 سے زیادہ لینگویجز بولتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو صرف اور صرف 1 لینگویج بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی آبزرو کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک اسٹریٹ اسمارٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس علاقے کی لوکل لینگویج پر اچھی کمانڈ نہیں رکھتا۔ انٹیلیجنس کا میموری کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کی میموری میں موجود ہوگی، آپ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایسے میئرز لینا ہے کہ آپ کی میموری زیادہ بہتر ہو اور آپ اس میں زیادہ انفارمیشن جمع کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنا ہوگی، 8 گھنٹے روزانہ نیند لینا ہوگی، بیلنس ڈائٹ، بھوک رکھ کر کھانا، فش سپلیمنٹ کا استعمال، وائٹامن ڈی اور B12 جو کہ دودھ، دہی، انڈا اور فش میں پائے جاتے ہیں، گرین ٹی، کافی کا استعمال، سورج کی روشنی، تازہ ہوا، فروٹ، سبزیاں، بادام، اخروٹ، بیلنسڈ ویٹ اور میڈیٹیشن بھی میموری اور انٹیلیجنس کے لیے فائدہ مند ہے۔ فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے چینل پر موجود ایپیسوڈ 14 دیکھیں، آپ کو انٹیلیجنس اور میموری میں بہت مفید انفارمیشن ملے گی۔ اس کے علاوہ آج کی تیز رفتار اور جدید زندگی میں ہم لوگ ایسی عادات کا شکار ہو چکے ہیں جو ہماری میموری کو بری طرح سے کل کر رہا ہے، ہماری میموری کو، چیزوں کو میمورائز کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہے۔ یہ کون سی عادات ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ایپیسوڈ 13 دیکھیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔